बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो 9 नवंबर से लापता थे, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, आज वो सामने आए हैं। आज ही एक सीनियर सियासतदान ने मुतालबा किया अदालतों से, और अदालतों से कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये भी कहा कि जो रहनुमा गायब है वो जिस हलके से MNA का इलेक्शन जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, उसी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती है और उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है। और अगर वो अपने नुमाइंदे को ही ना बायाब करवा सकें या रिकवर करवा सकें तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। अब अदालतों ने तो कुछ ना किया, लेकिन अदालतों से जो बड़े हैं उन्होंने बायाब करवाया, रिकवर करवाया, और आज जो IPP का जो झंडा है वो गले में डाल के तस्वीर जारी हो गई। आज प्रेस रिलीज़ जारी हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू नहीं था, आज प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के अख्तियारात पर बड़ा सवाल उठाया था। बिल आखिर आमिर फ़ारूक साहब ने उसके ऊपर ऑफिस ऑर्डर जारी किया है बेंच की तश्कील के हवाले से और केसेस को फ़िक्स करने के हवाले से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था, मुलाजमा पर तशद्दुद केस, और उसमें जो सिविल जज की अहलिया की जानिब से अपनी मुलाजमा पर जो तशद्दुद केस था, मुलाजमा का नाम रिजवाना था। मैंने आपको बताया था कि चंद दिन पहले ही पिछले हफ्ते में रिजवाना की एक वीडियो पैगाम वायरल हुआ, और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। और जिस तरीके के उनके हालात थे और जिस तरीके से वो वीडियो में नज़र आ रही थी कि आज तक वो बेहतर नहीं हो सकी, आज तक वो ठीक नहीं हो सकी, इतना जुल्म हुआ और जो भी हालात थे। लेकिन अल्टीमेट ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी अदालतों की है। मैंने आपको आज दो केसेस बताए। एक आपको बताया कि किस तरीके से एक जज ने ऑर्डर किया, वो भले ऑर्डर गलत था लेकिन जज को ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी जानिब जो जज की अहलिया है, वो जो सिविल जज है आसिम हफीज़, वो आज तक किसी फोरम पर पेश नहीं हुए, और JIT ने उनको तलब किया था, उसके बाद JIT ने भी दोबारा तलब करना गवारा नहीं किया। हमने देखा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उनके दामाद हैं अली अफजल शाही, उनका नाम ECL से भी निकल जाता है और उनको मुकदमात में गिरफ़्तारी भी नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं कि कानून और इंसाफ अगर सिर्फ़ आम आदमी के लिए है, ना कोई किसी जज से सवाल पूछ ले तो वो तौहीन अदालत हो जाती है, किसी और ताकतवर से पूछ ले तो वो बगावत हो जाती है। तो ये जो मामलात हैं ये किस तरफ मुल्क को लेके जाएंगे? और यहाँ तौहीन IG का मुकदमा दर्ज होता है, तौहीन बिलावल का मुकदमा दर्ज होता है, तौहीन जरदारी का मुकदमा दर्ज होता है, तौहीन मरीम नवाज़ का मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये एक सिलसिला है हमारे मुल्क में, और बदकिस्मती से कोई हमारे मुल्क में इंसाफ की बात ना कोई करता है ना कोई सुनता है। उस सिविल जज आसिम हफीज़, उनकी अहलिया के घर में काम करने वाली बच्ची पर तशद्दुद केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने मुलज़िमा सोमिया आसिम को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत तलब कर लिया। आपको याद होगा जज अता मोहम्मद रब्बानी साहब, ये वो जज साहब है जिन्होंने नूर मुकदम कत्ल केस में और एक मिर्ज़ा उस्मान केस में जो कातिल थे और जो गुनहगार थे उनको सज़ाएँ दी थी, और उनकी सज़ाएँ, उनके फ़ैसले इतने तगड़े थे अता रब्बानी साहब के कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और मोहर सब्त कर दी कि अता रब्बानी के फ़ैसले नूर मुकदम केस में भी और उस्मान मिर्ज़ा केस में भी बिल्कुल कानून के मुताबिक, इससे पहले भी उनके तगड़े फ़ैसले थे। उस जज को OSD बनाया हुआ है, और वो कितने अरसा से, कई महीनों से OSD हैं और वो घर बैठे हैं। क्या उनको क्यों OSD बनाया गया है? क्या जो जज अबुल हसनात हैं या जज जो दिलावर हैं वो सारे बहुत लाइक हैं, और अता रब्बानी ये जैसे जजेस घर बैठे हैं, वो उनको OSD बना दिया गया है चूँकि वो बड़े फ़ैसले देते हैं और बड़े प्रेशर उठाकर वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं। यहाँ भी जज की अहलिया को फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया गया है। प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड्स में अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चलान रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है जो फ़ाइल में मौजूद है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चलान आर्जी है, हतमी नहीं है, लेकिन ट्रायल शुरू करने और फ़र्द जुर्म के लिए काफ़ी है। अदालत ने चलान की नकूल की तकसीम के लिए मुलज़िमा सोमिया आसिम को तलब कर लिया, और अब वो ट्रायल शुरू होगा। अभी पुलिस ने चलान ही नामुकम्मल जमा करवाया है, मुकम्मल चलान होगा तो फिर ही ये सारे जो केस है वो आगे बढ़ सकेगा। अली नवाज़ अवान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, 9 नवंबर को
ان کو مانسیرا سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر تمام سرکاری ٹی وی چینلز پر خبر گردش کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذمت کی جاتی ہے اور ان کی رہائی کا اور ان کو عدالت پیش کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور جو علی نواز اوان کی فیملی ہے، پہلے آپ کو یاد ہوگا علی نواز اوان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کو بعد میں رہا کر دیا تھا۔ علی نواز اوان کی رہائی کے لیے اور ریکوری کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ تھی۔ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر نوٹس جاری کر چکی ہے۔ فیملی نے، علی نواز اوان کی فیملی نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور پھر آج 20 نومبر ہے، 10-11 دنوں میں یہ ریکوری ہوتی ہے۔ اور آج مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ علی نواز اوان یہ اس حلقے سے MNA ہیں جس حلقے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آتی ہے اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، اور وہ سینئر سیاستدان ہیں اور ان کو لاپتہ ہیں، لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں لاپتہ ہیں، کس مقدمے میں لاپتہ ہیں، چونکہ علی نواز اوان کے خلاف GHQ حملہ کیس بھی تھا اور باقی بھی مقدمات جن میں وہ نامزد تھے۔ اور انہوں نے اپنا باقاعدہ طور پر ایک بیان بھی جاری کیا تھا رضاکارانہ طور پر کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں اور میں کوئی اور بیان دوں تو وہ میرا بیان زور زبردستی سمجھا جائے گا، میں اپنا حتمی بیان دے رہا ہوں۔ انہوں نے حلفاً اپنا بیان دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالتوں سے مطالبہ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آئین اور قانون بڑا واضح ہے، تو کیا عدالتیں علی نواز اوان کو رہائی دلوائیں گی یا ان کو ریکور کروائیں گی؟ عدالتوں نے تو رہا نہ کروایا، چونکہ ہمارا عدالتی نظام پچھلے 1.5 سال سے ہم نے دیکھا ہے، اگر کوئی عدالت فیصلہ دے بھی دے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انٹرفیئر کر کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھتی ہے کہ انہوں نے آئین نہیں پڑھا، ان کو آرٹیکل 199 نہیں آتا، آرٹیکل 199 پڑھنا چاہیے اور فلاں فلاں۔ اب ان کو IPP کا جو آپ اس کو جھنڈا کہہ سکتے ہیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں، تو وہ انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا اور بڑے خوش نظر آتے ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے کہ ایک مجبور اور بے بس اور بے کس شخص جو پچھلے 11 دنوں سے لاپتہ تھے، اور ان کو ان کے گلے میں اپنا جھنڈا ڈال کے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ملک فتح کر لیا ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر علی نواز اوان ان کے الیکشن لڑیں گے ان کی ٹکٹ پہ تو علی نواز اوان کو شاید گھر کے لوگ بھی ووٹ نہ دیں۔ تو اب علی نواز اوان کا تو پہلے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں ہے، اور صرف ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں جو IPP کی لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں جی انقلاب آ گیا، جی انقلاب آ گیا، علی نواز اوان کو ہم نے ریکور کروایا ہے۔ پہلے فاروق حبیب بھی ان کے دفتر سے ریکور ہوا تھا، اور اب یہ بھی ریکور ہوئے ہیں، اور اب ان کے خلاف GHQ حملہ کے سمیت 9 مئی کے تمام مقدمات کلین چٹ مل جائے گی۔ آپ دیکھ لیں صداقت عباسی ہے، کوئی آپ نے سنا ہے کسی عدالت میں گیا، آپ نے فاروق حبیب کو دیکھا ہو، آپ نے جو سیالکوٹ والے ہیں ان کا آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، یا انہوں نے کوئی پیغام دیا، یا انہوں نے باقاعدہ طور پر جوائننگ دی۔ اگر کوئی شیخ رشید کی طرح کرے گا تو وہ، یا فواد چودھری کی طرح گھر بیٹھ جائے گا، تو پھر وہ دوبارہ جیل کی یاترا کرے گا۔ سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ محسن اختر کیانی صاحب نے ایک مراسلہ لکھا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جناب اگر چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہوتے، بینچ کی تشکیل نہیں ہوتی، کیس فکس نہیں ہوتے، اگر وہ کسی دن چھٹی پر تشریف لے جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ارجنٹ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور عدالت اس کو سیم ڈے سننا چاہے تو وہ نہیں سن سکتی، تو مہربانی کر کے اس کا کوئی طریقہ کار بنایا جائے۔ اب طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سمیت جو 15 ممبران تھے فل کورٹ کے، سپریم کورٹ کے جو ٹوٹل ممبران تھے فل کورٹ کے، ان میں سے 10 نے کہا کہ جو پروسیجر ہے بینچ کی تشکیل کا اور چیف جسٹس کے اختیارات کا وہ لاگو ہونا چاہیے اور اس کو ضروری ہونا چاہیے۔ اور وہاں پر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سپریم کورٹ نے کر دیا تو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو کرنا پڑنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے 10 جج کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں جی چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ درست نہیں ہیں اور کمیٹی ہونی چاہیے وہ کیسز کو فکس کرے اور وہ سارے معاملات کو دیکھے۔
محسن اختر کیانی صاحب نے اس بنیاد پر کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھلے وہ سپریم کورٹ کی حد تک ہے لیکن وہ ہمارے لیے ایک بجائے اس کے کہ ہم اپنے قانون سازی یا اپنی رول میکنگ نہ کریں، اپنے رول نہ بنائیں اور ہمارے خلاف بھی کوئی ہمارے رولز اور ہمارے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کو کوئی قانون پاس کرنا پڑے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں۔ انہوں نے خط لکھا، اس خط کے بدلہ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کام اطہر من اللہ جب جج تھے تو جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ وہ تھا ہی سینئر جج کے پاس، وہ سارے کا سارا اختیار ہی عامر فاروق کو دیا ہوا تھا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ جو سیکنڈ سینئر جج ہیں، پیونی جج جن کو کہتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن محسن اختر کیانی صاحب کے خط کے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریکٹس کے برخلاف عامر فاروق صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ دی آرڈر ڈیٹڈ 3/11/2023 پاس بائی آنریبل مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی ان آبجیکشن کیس نمبر فلاں فلاں ٹائٹل شیر افضل خان مروت ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرس کاپی اٹیچ وی پلیز was placed before the Honorable Chief Justice, whereupon in exercise of powers conferred under Rule 1 Part A Chapter 10 of Lahore High Court Rules and Orders Volume 5 read with this court notification number 354 dated 28/8/2019 in order to address the inconvenience occurred due to the reasons mentioned in aforementioned order dated 3/11/2023, the Honorable Chief Justice has been pleased to pass the following orders. The additional registrar judicial shall seek guidance from the Honorable Chief Justice regarding the continuation of benches in case of non-availability of Honorable Chief Justice, and accordingly and in case the Honorable Chief Justice in any case kind of leave, the next available senior honorable judge shall make the cases, shall mark the cases، کہ وہ cases کو mark کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خط کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی عدم موجودگی میں اختیارات سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی کو دینے کی بجائے ایک ماتحت افسر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ کے بھی، جو رجسٹرار ہائی کورٹ کا بھی ماتحت ہے، ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ کو بینچ تشکیل کرنے کے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ جناب چیف جسٹس کے عدم دستیابی یا چھٹی کی صورت میں چیف جسٹس کے اختیارات سینئر جج کو دینے کے بجائے ہائی کورٹ کے ایک جونیئر درجہ کے جج کو دے دیے ہیں۔ اب اگر چیف صاحب چھٹی پہ ہیں تو جناب ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ان کو فون کریں گے، فون کال کر کے کہیں گے جناب بینچ کی تشکیل کیسے دینی ہے، کون سا کیس کس کے پاس مقرر کرنا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار ٹیلیفونیکلی چیف جسٹس سے پوچھے گا اور چیف جسٹس کی ڈائریکشن کے مطابق کیس سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کی جو اسکیم ہے، آئین پاکستان کی جو اسکیم متعارف کروائی کہ یہ اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے، کیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر آپ چھٹی پر ہیں اور اگر آپ نے بینچ تشکیل دینا ہے اور آپ اویلیبل نہیں ہیں اور آپ کو ایڈیشنل رجسٹرار نے فون کال کر کے آپ سے پوچھنا ہے اور ایڈیشنل رجسٹرار نے پھر آپ سے ہدایات لے کے بینچ تشکیل دینے ہیں، تو پھر سینئر ججز کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو اختیارات، پھر 8 جج جو باقی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہائی کورٹ سے مراد تو پھر صرف ایک جج نہیں ہوتا، وہ تو تمام ججز آف دی ہائی کورٹس، وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بناتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی خلاف ورزی ہے، فیصلے کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی منشا کی، آئین کی اسکیم کی خلاف ورزی ہے، اور قاضی فاضل صاحب کے بیانیے کی کھلم کھلی یہ خلاف ورزی ہے جو عامر فاروق صاحب کے اس ایڈیشنل رجسٹرار کے آرڈر سے نظر آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔